اس کو یہ محاسبہ کرو، مراقبہ کرو، فلاں بزرگ کا بیان سنو، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ یہ وہ سوچ ہے جو قوم لوط کی سوچ تھی. یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. حرام شہوت سے بچنے کا راستہ اللہ نے شادی میں رکھا ہے، محاسبوں مراقبوں میں نہیں رکھا. اتنا میں معاشرے کے خلاف اس چیز میں لڑ کے خود تھک گیا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ سارے لوگ پاگل ہو گئے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہو رہی، زنا کا خطرہ ہوتا ہے، تو میں ایک کم درجے کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں. میں نے کہا حرام ہے، آپ نکاح کریں. مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر کسی سے نکاح کر لیں کہ بھئی مجھے صرف اپنی اس حلال خواہش کے لیے کسی مرد سے نکاح کرنا ہے، میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہوں، میں اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا کر لے گا نکاح، کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لیے مرد کو بنایا اور مرد کے لیے عورت کو. اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے. اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ عورت جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، حرام طریقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں، اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تو نکاح کر لے تو کہتے ہیں مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. جبکہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا، اتنی شہوت ہے، روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا، اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لیے اچھا خاصا حوصلہ چاہیے. لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاکدامنی والی زندگی میسر کرنے کی بات آتی ہے، نکاح کی بات آتی ہے، یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی، رشتہ داروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. ویسے اس کو بولو نا وہاں جا کے بم رکھ کے آؤ تو رکھ کے آ جائے گا. اس کو بولو نا یہ فتح کر لو مارے کا، یہ کر کے آ جائے گا. تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا، اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، آلٹرنیٹ فورم بتایا ہے. تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا عورت تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے گی اور تم اس کے عیب پہ. شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے. جو یہ کہتے ہیں نا نہیں ہے، خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے، خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے. جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، تو سیکچول ڈیزائرز جو ہے اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے. اتنی یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی. اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں، اس میں کون سی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے، اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں نا، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں، یونیورسٹیاں جانے والی لڑکیاں، کالج جانے والی لڑکیاں میرے پاس فون آتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے اندر جزائز پیدا ہوتی ہے، ہم کیا کریں مفتی صاحب، رشتے ہی نہیں آتے. اور لڑکا بھی کر رہا ہے، ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے ہی نہیں ہے، کیسے کر لیں شادی؟ پیسے ہی نہیں ہے. گرل فرینڈ کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس؟ نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے. او بھائی شادی ایجاب و قبول کا نام ہے، خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لیے. اگر شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ قرآن میں نکاح کا حکم دینے کے بعد غریب اور فقیر کو الگ سے ترغیب نہ دیتا. اللہ کہتے ہیں اگر فقیر ہو نا تو اللہ دے دے گا پیسے، کر لو شادی. اگر نکاح میں پیسوں کی شرط ہوتی کہیں بھی کسی بھی درجے میں تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صبر کریں. اللہ نے تو نہیں کہا. اب آپ کہیں گے کہ پیسے نہیں ہے تو کیسے شادی ہوگی؟ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. بھائی کسی لڑکی سے عقد کر لو، ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں، وہ اس کہ ہاں میں نے قبول کیا، گواہ سن رہے ہوئے، بات ہو گیا. اب اگر پیسے نہیں ہے تو اس کو بتاؤ پیسے نہیں ہے میرے پاس، تم میرے گھر آگے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمے تمہارا خرچہ ہے، لیکن یہ ہے میرے پاس، میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے